اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم صحیح البخاری، صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی سے فتنوں سے تعلق رکھنے والی احادیث یعنی کتاب الفتن اور ابواب الفتن میں شامل احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس مطالعہ کا مقصد یہ ہے کہ عام سامعین و ناظرین کے سامنے احادیث کی بڑی کتابوں میں موجود فتنہ سے تعلق رکھنے والی احادیث سامنے آ جائیں، اور پھر سامعین و ناظرین ان احادیث کو سن کر سمجھ کر ان سے نتائج اخذ کر سکیں، اور خصوصاً فتنوں کی آگاہی کے بعد اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں، کیونکہ ہر آنے والا دن فتنے نہیں بلکہ کئی فتنوں کا دن ہے، اور یہ فتنے بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ پورے عالم میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور ان فتنوں کے پھیلنے میں بہت ہی تیزی آ رہی ہے۔ کل جامع ترمذی کے ابواب الفتن میں ہم دجال سے تعلق رکھنے والی احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج باب ما جاء فی ذکر ابن سیاد سے مطالعہ کا آغاز ہوگا۔ ابن سیاد، اور بعض روایات میں اس کا نام ابن سعید بھی آیا ہے، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن چونکہ جامع ترمذی میں بھی امام ترمذی نے باقاعدہ ابن سیاد کا ذکر کیا ہے، تو ہم پھر سے ان روایات کا مطالعہ کریں گے، اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ کیا یہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا یہ اور ہے اور دجال اکبر اور ہے۔ طویل حدیث امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حج یا عمرہ میں ابن سیاد میرا ہم مجلس ہوا۔ جب لوگ چلے گئے اور ہم دونوں رہ گئے تو میں اس کے ساتھ تنہا رہ کر ڈرا، اور مجھے اس سے ان باتوں کے سبب وحشت ہوئی جو لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے۔ یعنی پچھلے ایک عرصے سے ابن سیاد کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی تھی، لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، تو جب وہ تنہا میرے ساتھ رہ گیا تو میں ان باتوں کو ریکال کرنے لگا، اپنے ذہن میں لانے لگا، اور مجھے ڈر سا ہونے لگا۔ جب میں اترا تو میں نے کہا اپنا سامان اس درخت کے پاس رکھ دے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے ایک بکری دیکھی تو پیالہ لے کر اس کی طرف چل دیا، اس کا دودھ دو کر میرے پاس لایا اور کہنے لگا اے ابو سعید اسے پیو، جیسا کہ صحیح مسلم میں بھی تفصیل سے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ لیکن میں نے اس کے بارے میں مشہور باتوں کے سبب اس کے ہاتھ سے دودھ پینا پسند نہ کیا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا اور وہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا، اچھا شخص نہیں تھا، اور تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ کیوں پیوں۔ تو گویا ان کے نزدیک وہ مشرک اور کافر تھا۔ اور کہا کہ آج گرم دن ہے اور میں دودھ پینا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا اے ابو سعید میں چاہتا ہوں کہ ایک رسی لے کر اسے درخت سے باندھوں، پھر اسے اپنے گلے میں پھانسی لگا کر مر جاؤں، ان باتوں کے باعث جو میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ لوگوں پر تو میرا معاملہ پوشیدہ رہ گیا، لیکن اے گروہ انصار تم پر تو پوشیدہ نہیں، تم تو میرے بارے میں جانتے ہو، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ جانتے ہو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، تو پھر تم مجھے دجال سمجھتے ہو؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا، جبکہ میں اپنے پیچھے مدینہ طیبہ میں نے ایک لڑکا چھوڑا ہے جو میرا لڑکا ہے؟
کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ کیا میں اہل مدینہ سے نہیں ہوں اور اس وقت تمہارے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہا ہوں؟ تو اگر میں دجال ہوتا، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں دجال ہوتا، جس دجال کے بارے میں تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ ایسی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ شاید اس کے بارے میں جھوٹی باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے ابو سعید، اللہ کی قسم میں ضرور تمہیں سچی خبر بتاؤں گا، اور واللہ میں اسے جانتا ہوں، اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں، اور یہ کہ اس وقت کہاں ہے۔ میں نے کہا تجھ پر سارے دن کی ہلاکت ہو۔ ایک انداز ہے گفتگو کا، یعنی تبا لک سائر الیوم، یعنی تو نے اتنی باتوں کے بعد پھر اپنا معاملہ مشتبہ کر دیا، مجھے اشتباہ میں ڈال دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے بہت ساری باتیں ہیں تو وہ دوسری روایات میں آئیں گی۔ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت پہلے گزر چکی ہے، پچھلی جو ہماری ویڈیوز صحیح مسلم کے حوالے سے ہیں کتاب الفتن کی، وہ ضرور سامعین و ناظرین سماعت فرمائیں۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام، اور یہ روایت بھی صحیحین میں اور خاص کر صحیح مسلم میں گزر چکی ہے، اپنے چند صحابہ کرام جن میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کے ہمراہ ابن سیاد کے پاس سے گزرے، یعنی جہاں اس کی رہائش تھی، جہاں اس کا گھر تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اور جن میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اس وقت اس کا بچپن تھا اور وہ بنی مغالہ کی عمارتوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یعنی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 12-13 سال ہوگی، 13-14 سال ہوگی، 15-16 سال ہوگی۔ اسے پتہ نہ چلا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کی پیٹھ پر مارا، پھر فرمایا کیا تو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر ابن سیاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تیرے پاس کیا آتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کہ میں بھی رسول ہوں اور آپ گواہی دو، تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا آتا ہے، یعنی کوئی کن مخلوقات کے ساتھ تیرا رابطہ ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ ایک سچا اور ایک جھوٹا میرے پاس آتے ہیں، یعنی ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا میرے پاس آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہے، اور آپ نے دل میں قرآن پاک کے کلمات پڑھے، اور یہ کلمات آپ نے سوچ رکھے تھے جس میں دخان کا لفظ ہے بمعنی دھواں۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ بات دخ ہے، دخان کے معنی میں ہے، یعنی دھواں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پست ہو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ وسلم نے فرمایا اگر یہ حق ہے تو تم اس پر قادر نہ ہو سکو گے، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں تیرے لیے بھلائی نہیں۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد دجال ہے، یعنی اگر یہ واقعی دجال ہے، کیونکہ دجال نے تو بعد میں قتل ہونا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے۔ لیکن ابن سیاد کے بارے میں آگے بات جو ہے وہ اور واضح ہو جائے گی۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے ایک راستہ میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابن سائد سے ہوئی۔ یہی وہ ابن سائد اور ابن سیاد یہ دونوں اسی ایک کے نام ہیں، اور دونوں کا مفہوم بھی ایک جیسا ہے۔ آپ نے اسے روک لیا، وہ یہودی لڑکا تھا۔ یہاں سے اب اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن سائد جو ہے وہ یہودی تھا۔ اس کے سر پر بالوں کی چوٹی تھی، یعنی اٹھے ہوئے بال اوپر کو تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے. اس سے آپ نے فرمایا کیا تو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی وہ اس وقت رسالت کا دعویٰ کر رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ یاد رہے کہ دجال اکبر جو ہے وہ رسالت کا دعویٰ نہیں بلکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. جب آئے گا وہ کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، پانی برساتا ہوں، بارش برساتا ہوں، رزق دیتا ہوں، سبزیاں اگاتا ہوں زمین سے، کھیتی باڑی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. یعنی اس طرح آپ نے کلمات پڑھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، جیسا کہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے، کیوں تو یعنی رسالت کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی وحی آتی ہے؟ تیرے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں؟ تیرے پاس کوئی رجال الغیب میں سے آتا ہے؟ کوئی الہام لے کے آتا ہے؟ یعنی یہ سارے جملے انڈرسٹوڈ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس تو کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا میں پانی پر تخت دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا دریا پر شیطان کا تخت دیکھ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانی پر ہے اور دریا پر ہے. پھر پوچھا اور کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا ایک سچا اور دو جھوٹے، یا دو سچے اور ایک جھوٹا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا دو سچے اور ایک جھوٹا، کبھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے دو جھوٹے ایک سچا. پھر آپ اس سے الگ ہو گئے، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عمر، حسن بن علی، ابن عمر، ابو ذر، ابن مسعود، جابر اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. اور یہ جو روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر بھی، ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی ساتھ تھے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب اس حدیث کو سامعین و ناظرین آپ ذہن میں رکھیں، اور اس میں یہ بات ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ ابن سیاد نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پانی پر تخت دیکھا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پر تو تخت شیطان کا ہے، دریا کے اوپر. پھر اس نے کہا میں نے ایک سچا اور دو جھوٹے دیکھے ہیں، اور ایک موقع پر اس نے کہا کہ میں نے دو جھوٹے اور ایک سچا دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تو معاملہ ہی خلط ملط ہو گیا، اسے خود ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. یعنی خود ہی یہ بھلکڑ بنا ہوا ہے، اسے خود ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اگلی روایت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ماں باپ 30 سال رہیں گے اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر ان کے ہاں ایک کانا بچہ پیدا ہوگا اور وہ دجال اکبر ہے. کیونکہ باقی حدیث میں جیسا کہ دجال کی کل کی جو ہم نے ہمارا مطالعہ تھا جامع ترمذی کا بھی، اور پہلے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ کانا ہوگا. جو سب سے زیادہ نقصان دہ اور سب سے کم نفع بخش ہوگا، یعنی یہی دجال. اس کی آنکھیں سوئیں گی، دل نہیں سوئے گا. پھر حضور علیہ السلام نے اس کے والدین کا حلیہ بتایا. آپ نے فرمایا اس کا باپ طویل القامت یعنی لمبے قد والا، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوگی، اور چھریرے بدن والا ہوگا. ناک پرندے کی چونچ کی طرح ہوگی، یعنی پتلی سی اور لمبی سی، اور آگے سے مڑی ہوئی جیسے کہ پرندوں کی چونچ ہوتی ہے. اور اس کی ماں موٹے بدن اور لمبے پستانوں والی ہوگی، یعنی ایک تو اس کی جو پستان ہے، چھاتی ہے، وہ بہت آگے نکلی ہوگی، بہت ہی نمایاں ہوگی، اور بدن اس کا جو ہے بہت ہی فربے اور موٹا ہوگا. ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ یہود مدینہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ میں اور حضرت زبیر بن عوام وہاں چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے. یہاں تک ہم اس کے والدین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے کے مطابق ہیں. ہم نے پوچھا کیا کوئی تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا 30 سال تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی، پھر ہمارے ہاں ایک کانا بچہ پیدا ہوا جس سے بڑھ کر نقصان دہ اور کوئی چیز نہیں، یعنی وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ سب سے کم نفع بخش ہے. اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. راوی فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے پاس چلے گئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا ایک روئی دار چادر میں
لپٹا ہوا تھا دھوپ میں پڑا ہوا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اتنے میں، اور اس بڑبڑانے کا ذکر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں بھی گزرا، اس نے اپنے سر سے چادر اٹھائی اور پوچھا تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا تو نے ہماری بات کو سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں سنا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے حماد بن سلمہ کی روایت سے ہی پہچانتے ہیں، باقی کوئی طرق کوئی طریق اسناد کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو جیسا کہ ہم پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں، سامعین و ناظرین کو چاہیے کہ صحیح مسلم کا جو ہم نے مطالعہ پیش کیا ہے کتاب الفتن کا، اس میں ابن سیاد کا تفصیلی ذکر اور اس پر احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے جو ملاحظات پیش کی ہیں، سامعین و ناظرین کو چاہیے کہ وہ ملاحظات وہاں ضرور سماعت کریں اور انہیں غور و فکر کریں۔ البتہ ہم یہاں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ابن سیاد نام کا جو شخص ہے یہ دجال تو ہو سکتا ہے لیکن دجال اکبر نہیں ہے، جس نے آخر زمانہ میں آنا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اگلا امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے اس کا کوئی عنوان نہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی سانس لینے والا نفس اس وقت زمین پر نہیں جس پر 100 سال گزریں، یعنی کہ یہاں سے عمر کی کمی کا فرمایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو سعید اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں اور یہ حدیث حسن ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، تو ظاہری حیات مبارک ہم کہیں گے، جو آپ کے 63 سال بنتے ہیں وہ ظاہری حیات مبارک کو ہم کہتے ہیں۔ تو ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی، جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں 100 سال ختم ہونے پر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ نے گویا ایک تعداد بتائی، 100 سال کا ایک اندازہ بتایا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عشاء کی نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ نماز عشاء کے بعد بھی واعظ کی بات کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد خطابات نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ کہنا درست نہیں۔ کہ 100 سال ختم ہونے پر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، فرماتے ہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق بات کرنے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لوگ زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی صدی ختم ہو جائے گی، اور جب یہ صدی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اگلی صدی شروع ہوگی۔ اگلا باب ہے جی باب ما جاء فی النہی عن سب الریاح، ہوا کو گالی دینے کی ممانعت۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، تیز ہوا جھکڑ، اور اگر تم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو کہو اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو کچھ اس میں سے ہے کی بھلائی اور جس بات کا اسے حکم دیا گیا ہے کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، جھکڑ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، آندھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اس کی شر، اس کے اندر جو کچھ ہے یا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی جب اس قسم کا وہ آ جائے، جھکڑ آ جائے، آندھی آ جائے، تو اس کو برا نہ کہیں بلکہ اس کی شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ تو گویا آندھیوں کا آنا، سخت جھکڑوں کا آنا اور سخت ہواؤں کا آنا یہ بھی کسی نہ کسی فتنے کی طرف مشیر ہوتا ہے، فتنے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، عثمان بن ابو عاص، انس ابن عباس اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً سے بھی روایات مذکور ہیں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی پھر دجال کی طرف آتے ہیں اور اگلا باب جو ہے وہ دجال کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمیم داری نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا۔ یہ سامعین و ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو بڑے غور سے سنیں، اور اگر ایک بار سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ ریوائنڈ کر کے پھر اس کو سنیں، ریوائنڈ کر کے پھر اس کو سنیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا جس سے مجھے مسرت ہوئی، خوشی ہوئی، اور میں نے یعنی وہ سٹوری سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے پسند کیا کہ وہ تم سے بیان کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کو ایک اچھی بات جو دوسروں کے لیے مفید ہوتی ہے، وہ سٹوری اگر آپ کو پتہ چلے، کچھ خبر پتہ چلے، تو آپ اپنے متعلقین کو وہ ضرور بتائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ فلسطینی دریا میں کشتی پر سوار ہوئے اور طوفان اور کشتی نے انہیں ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ انہوں نے وہاں ایک جانور دیکھا۔ اچھا، یہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ کئی دن تک، مسلسل کئی دن تک اس طوفان میں سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ طوفان ان سے نبرد آزما، تو یہ طوفان سے نبرد آزما ہوتے رہے، دونوں کے درمیان ایک قسم کی جنگ ہوتی رہی، اور کافی عرصے کے بعد وہ ایک جزیرہ کے پاس پہنچے، اور وہاں پھر جو ہے انہوں نے وہاں ایک جانور دیکھا جو بالوں کا نہایت طویل لباس پہنے ہوئے تھا۔ یعنی ایک جانور تھا اور اس کے اوپر ایک قسم کا لباس تھا، اور وہ بال ہی بال تھے، گویا جانور کے چہرے کو چھوڑ کر تو باقی اس کے اوپر بال ہی بال ہیں، کہ گویا اس نے بالوں کا ایک لباس پہن رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے تو، اور آگے سے وہ یعنی کہ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کا معنی جاسوس، جساسہ ہوں، یہ ایک جانور کا نام ہے۔ کہنے لگے ہمیں اپنی خبر بتا، تو کون ہے؟ یعنی وہ باتیں بھی کرتا ہے وہ جانور۔ اس نے کہا میں نہ تو تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی کچھ تم سے پوچھوں گا۔ یعنی وہ غالباً مؤنث، وہ جانور مؤنث تھا، تو اس نے کہا کہ میں نہ تو تمہیں کچھ بتاؤں گی اور نہ ہی کچھ پوچھوں گی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ گزرا ہے۔ لیکن بستی کے اس کنارے پر جاؤ اور وہاں ایک شخص ہوگا جو تمہیں خبر دے گا، جو تمہارے ساتھ باتیں کرے گا، تمہیں کچھ بتائے گا اور کچھ پوچھے گا۔ اب تمیم داری اور ان کے ساتھ والے یہ قصہ بیان کر رہے ہیں حضرت تمیم داری، اور اب بیان کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بستی کے آخری کنارے پر پہنچے، یعنی تمیم داری اور ان کے ساتھی، تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ ایک چشمہ کا ہے اور اس کا نام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھرا ہوا ہے، جوش مارتا ہے، بہہ رہا ہے، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ اس کا پہلا سوال تھا، اور اس کا جواب تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے یہ دیا۔ پھر کہا بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اور یہ بحیرہ طبریہ وہ ہے جو اس کا اردن کے ساتھ اور یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ بھی بھرا ہوا ہے، جوش مار رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بیسان کے نخلستان، اس میں یعنی کھجوروں کے باغ تھے بیسان میں، جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کیا وہ پھل دیتا ہے؟ یعنی وہاں جو کھجوروں کے بڑے باغات ہیں تو وہاں پھل ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ یہ اس کے سوالات ہو گئے، جوابات ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا، کہنے لگا کہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا کہ اس کی طرف لوگوں کا میلان کیسا ہے، اس نبی کی طرف؟ ہم نے کہا تیزی سے اس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یعنی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اتنا اچھلا کہ قریب تھا کہ زنجیروں سے نکل جائے، یعنی خوشی کے ساتھ وہ اچھلنا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں دجال ہوں، اور دجال طیبہ کے سوا تمام شہروں میں داخل ہوگا، اور طیبہ سے مراد
مدینہ منورہ ہے۔ یہ حدیث شریف قتادہ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے، اور کئی راویوں نے اسے بواسطہ شعبی فاطمہ بنت قیس سے روایت کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جب دجال کے بارے میں الگ نشست رکھیں گے اور الگ اس کی ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ چینل پر اپلوڈ ہوگی، یا ہو سکتا ہے ہم وہ نشست جو ہے وہ لائیو رکھیں، تو اس میں ہم اس روایت کا تجزیہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا باب ہے جس کا امام ترمذی نے کوئی عنوان نہیں دیا۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اس کو ذلت میں لانا، اپنے آپ کو بہت ہی تھکا دینا، تکالیف پہنچا دینا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کوئی شخص اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی طاقت سے زیادہ مشقتیں اٹھانے کے باعث۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جسمانی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا، اور جو کام کرنے کا ہے، یعنی کہ کام کرنے کا جو دورانی ہے، اور جو یعنی شیڈول بنانا چاہیے، اور ہر چیز کو اس کے اپنے شیڈول کے مطابق کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے، اور بہت مشقتیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کار ذلت میں پھینک دینا۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اوپر والا جو حدیث ہم نے بیان کی اس کا باب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو یعنی فتنہ میں مت ڈال، اپنے آپ کو یہ یعنی اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالنا ہے۔ تو اس لیے ابواب الفتن میں یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کی۔ تو اب ہم حضرت انس بن مالک کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کر، بھائی سے مراد یعنی کہ اپنا مسلمان بھائی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب اس میں ایک سوال بنتا تھا کہ مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن ظالم کی کیسی مدد کی جائے گی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا، اور خاص کر یہ بات حضرت انس سے ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روک، وہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے اسے ظلم سے روک، یہی تیری طرف سے اس کی مدد ہے، یعنی ظالم کی یہ مدد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، اور یہ حدیث یعنی انس بن مالک والی حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلا باب ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنگل میں رہا اس نے ظلم کیا، اور جو شکار کے پیچھے چلا غافل ہوا، اور جو بادشاہ کے دروازے پر گیا فتنہ میں مبتلا ہوا۔ یہاں ابواب الفتن کے ساتھ بھی اس کا تعلق، کیونکہ حکمرانوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں پھر انسان جو ہے وہ فتنوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، اور یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حسن غریب ہے، اور ہم اسے صرف سوری کی روایت سے جانتے ہیں، لا نعرفہ الا من حدیث السوری۔ اگلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، اور تمہارے لیے ممالک فتح ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانہ کو پائے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس میں ایک تو آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ خزانے آئیں گے اور مال غنیمت ہوگا، تو مال غنیمت تب ملتا ہے کہ جب قتال ہو، جب جہاد ہو، تو جہاد اور قتال تب ہوتا ہے کہ جب فتنے پھیلیں۔ تو فتنہ آور جو ہوتے ہیں، فتنہ پرور جو ہوتے ہیں، فتنہ جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی لڑائی ہوگی اور تمہیں مال غنیمت ہوگا۔
تو اس حدیث میں فتنوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، جہاد اور قتال کے بھی پیشن گوئی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا علم بھی عطا کر دیا، اور ساتھ ہی مال غنیمت ملے گا، یعنی فتح کی طرف بھی اشارہ کر دیا، یعنی فتح کا علم بھی عطا کر دیا۔ البتہ یہ جو آخری الفاظ ہیں، یا تو یہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یا پھر راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اقوال مبارک کو جمع کر دیا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا۔ تو اس میں یہ روایت جو ہے وہ مختلف راویوں سے بیان کی گئی ہے اس میں، اور وہ ہم نے اکثر روایات کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے کہ ومن یکذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یا فلیتبوأ یعنی حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، مقعدہ من النار، کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بنا لیں۔ اگلا باب، اس میں ایک خاص فتنے کا ذکر ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھتا، اور یہ روایت گزری۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے۔ پھر بتانا شروع کیا تو بتاتے ہوئے کہا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل، مال، اولاد اور پڑوسی میں ہے، یعنی اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اور اپنے گھر والی کی وجہ سے، اور اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے۔ تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے فتنے رونما ہوتے ہیں تو اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، یعنی اس قسم کے جو فتنے ہیں جو اہل سے، مال سے، اولاد سے، پڑوسیوں سے تمہیں پہنچ رہے ہیں، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، یہ میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس فتنہ کے بارے میں نے پوچھا ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حذیفہ نے عرض کیا، ہے امیر المومنین، آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا، بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، تو وہ قیامت تک بند نہیں کیا جائے گا؟ ابو وائل حماد کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق سے کہا کہ حذیفہ سے اس دروازے کے بارے میں پوچھو، تو انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر کا وجود ہے، توڑا جائے گا یعنی کہ شہید کیا جائے گا۔ تو عمر کی بھی شہادت ہوئی۔ تو گویا ویسے بھی حضرت ابو بکر صدیق کا دور، اس میں کچھ فتنے اٹھے، مسلمہ کذاب کا فتنہ یا مانعین زکوٰۃ کا، تو اس فتنے کو حضرت صدیق اکبر نے جس چابک دستی کے ساتھ صحابہ کرام کی مدد سے دبایا، وہ انہی کی شان ہے۔ لیکن حضرت عمر کا جو دور ہے وہ فتوحات کا دور ہے، اور آپ نے اسلام کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پھیلایا، اور کئی ہزار مربع میل، کئی لاکھ مربع میل جو ہے اس پر آپ کی حکومت، اور اس میں جو فتوحات ہوئیں، تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اور حضرت عمر کی پھر شہادت کے بعد گویا فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عثمان غنی کا پہلا عرصہ تو بہت اچھا گزرا، لیکن پھر آخری 2 سالوں میں فتنے ہی فتنے، حتیٰ کہ آپ کو ان فتنوں نے لپیٹ میں لیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا وہ ایک بھیانک باب ہے تاریخ اسلام کا، بلکہ بھیانک ابواب ہیں تاریخ اسلام کے، واقع کربلا تک۔ اگلی روایت حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عین جیم اجرہ، کہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہم تعداد میں 9 تھے، 5 ایک اور 4 ایک، یعنی ایک گروہ عربوں کا اور دوسرے اجمی۔ آپ نے فرمایا، سنو، کیا تم نے سنا ہے کہ میرے بعد امراء ہوں گے، یعنی حکام؟ پس جو ان کے پاس گیا ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم میں ان کی مدد کی، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا، ظلم میں ان کی مدد نہ کی اور جھوٹ میں ان کی تصدیق نہ کی، وہ میرا اور میں اس کا، اور وہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے، ہم اسے
مسعر کی حدیث سے صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔ عاصم مدوی کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، اور ابراہیم کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، اور اس باب میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تخریج کی ہے امام ترمذی نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی مثل ہوگا۔ یعنی دین پر صبر کرنے کا مطلب یہ کہ دین پر قائم رہے گا، کیونکہ دین پر قائم رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، جیسا کہ پہلے ہم احادیث پیش کر چکے ہیں کہ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو رات کو ایک شخص مومن ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس قدر تیزی سے حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین بجاہ السید الامین۔ اگلے باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس آپ آ کر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے سے بہتر کی خبر دوں؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، ہمیں برے سے بھلے کی خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید اور اس کی شر سے امن ہو۔ یعنی بہتر شخص وہ ہے کہ ایک تو اس سے دوسرے ذہن میں وہ رکھیں کہ اس کی شر سے وہ پرامن ہوں، یعنی وہ شر لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ شرارت نہ کرتا ہو۔ اور تمہارے برے وہ ہیں جن سے نہ تو بھلائی کی امید ہو اور نہ ہی ان کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، کہ کوئی ان سے بھلائی کی امید بھی نہیں کی جا سکتی کسی وقت، اینی ٹائم، اور دوسرے یہ ہے کہ لوگ ان سے محفوظ ہی نہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی منصوبے میں، کسی نہ کسی شرارت میں مصروف ہیں، اور لوگوں کو تنگ کرنے میں، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے میں، آزمائش اور فتنہ میں مبتلا کرنے میں وہ جو ہے لگے رہیں گے۔ جیسا کہ سوسائٹی میں، سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو شریر ہوتے ہیں وہ تو کچھ ایسے شریر ہوتے ہیں کہ ہمہ وقت گویا 24 گھنٹے وہ اگر سو بھی رہے ہیں تو سوتے میں بھی وہ اسی قسم کی پلانیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شریروں سے محفوظ فرمائے۔ آگے جو ہے شریر لوگوں کی حکومت کے حوالے سے روایات آتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری امت متکبر کی چال اختیار کرے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کریں گے تو اس وقت امت کے شریر لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے، یعنی حکمرانوں کی شکل میں آ جائیں گے۔ کوئی گورنر بن جائے گا تو کوئی کسی صوبے کا مالک بن بیٹھے گا، تو کوئی کسی ریاست کا امیر بن بیٹھے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، اور ابو معاویہ نے اسے یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو حدیث نقل کی وہ اس کے ہم معنی ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید، عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے ابو معاویہ کی حدیث کی کوئی اصل معروف نہیں۔ موسیٰ بن عبیدہ کی روایت معروف ہے، اور مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید سے مرسلاً روایت کیا ہے، اور اس میں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن دینار کے واسطہ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ روایت جس طرح کہ امام ترمذی بتا رہے ہیں اپنی اسناد کے اعتبار سے یا اپنے راویوں کے اعتبار سے اگر اس طرح الفاظ کے اعتبار سے نہ بھی ہو، تب بھی شریروں کی حکومت اور ان کا برے لوگوں کا اچھے لوگوں پر مسلط ہو جانا، یہ تو تاریخ اسلام میں برپا ہو چکا ہے، یہ تو امر واقعہ ہے، اس سے تو انکار ممکن نہیں۔ تفصیل انشاءاللہ اپنے محل اور موقع پر ہوگی جب ہم جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور واقعہ کربلا اور حضرت امیر معاویہ کے 20 سال اور پھر یزید کی ولی عہدی، اس پر جب ہم انشاءاللہ الگ الگ نشستوں میں بحث کریں گے تو یہ تمام امور سامنے آئیں گے۔
حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی وجہ سے بچا لیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ جب کسریٰ مر گیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے کس کو اس کا جانشین بنایا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کی بیٹی کو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ہاتھ میں اقتدار دینے والی قوم ہرگز کامیاب نہ ہوگی۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائیں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، اور یہ حدیث امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے اور برے حاکموں کے بارے میں خبر دوں؟ تو یہ اس روایت کی جس روایت کے بارے میں امام ترمذی نے فنی طور پر گفتگو کی، اس کی گویا یہ ایک قسم کی تقویت اسے پہنچاتی ہے۔ اچھے حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ یہ جو ہے نا کہ وہ تم ان کے لیے دعا کرو گے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اور دوسروں سے دعا کرانا یہ دین کا تقاضا ہے، اور یہ ایک مسلمان کا اثاثہ ہے۔ اب یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی مرشد کے پاس یا کسی استاد کے پاس یا کسی گرو کے پاس یا کسی بڑے کے پاس جا کر دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اور پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اگر کچھ پڑھا بھی ہے تو پڑھے لکھے جاہل ہیں اور باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ پڑھ لینا اور بات ہے، طوطے کی طرح کوئی چیز رٹ لینا اور بات ہے، اور اس کے مفہوم کو سمجھنا یہ بالکل اور بات ہے۔ تو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، اور تمہارے برے حاکم وہ ہوں گے جن سے تمہیں بغض ہوگا اور وہ تم سے بغض رکھیں گے۔ دو حاکم تو اس لیے بن جائیں گے نا، اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اور دنیا کمانے کے لیے۔ تم ان پر لعنت بھیجو گے اور وہ تم پر لعنت بھیجیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور ہم اس کو محمد بن حمید کی روایت سے ہی پہچانتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد کو، یعنی محمد بن ابی حمید کو حفظ کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہے۔ تو بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بعض روایتیں اس میں ان کے ضعف حفظ کی وجہ سے بعض الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اسی پر ہی آج کا یہ مطالعہ اختتام پذیر ہوگا کہ رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، پس جس نے ان کی برائی کو برا کہا وہ عہدہ ہوا اس کی اپنی ذمہ داری سے، اور جس نے برا سمجھا وہ بھی سلامت رہا، لیکن جو ان پر راضی ہوا اور ان کی اتباع کی تو وہ ہلاک ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ان سے لڑیں، یعنی جہاد کریں، قتال کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، یعنی بعض دینی شعائر اور خاص کر نماز کو وہ اگر قائم کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں تو ادا کرتے ہیں، تو تم پھر ان سے لڑائی نہ کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی لوگ اور تمہارے معاملات بامی مشورہ سے طے ہوتے ہوں، تو پھر زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارا مالدار جو شخص ہے وہ بخیل ہو، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، اور اس وقت زمین کا بطن تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا اور قبر میں چلے جانا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور ہم اس کو جو ہیں صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں، اور صالح کی حدیث غریب ہیں، اور ان میں کوئی بھی اس کی اتباع نہیں کرتا، اور وہ نیک آدمی ہے، یعنی اپنے اعمال کے اعتبار سے تو وہ نیک آدمی ہے، لیکن اس کی روایات بہت کم لی جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض روایات اگرچہ اپنی سند اور بعض راویوں کے اعتبار سے تو وہ اس میں محدثین کلام کرتے ہیں، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک دم انہیں مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مضمون ان کا جو ہے وہ باقی روایات سے بھی محفوظ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو یہاں آج جامع ترمذی کے ابواب الفتن اور یہ حدیث جو ابواب الفتن میں آ رہی ہیں اس اعتبار سے اس کا نمبر 148 ہے۔ یہاں آج کا مطالعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کی آگاہی نصیب فرمائے اور پھر فتنوں سے اجتناب کرنے کی ہمت ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔